صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ گزشتہ سبق کے اندر متقین لوگوں کی اللہ پاک نے صفات بیان کی ہیں۔ کل کے سبق کے اندر پہلی جماعت کا ذکر تھا جو ایمان میں خالص تھے، کامل تھے، اکمل تھے، اجمل تھے، احسن تھے، افضل تھے، اعلیٰ بالا تھے، عظیم تر تھے، جو ایمان کے اندر پکے تھے، جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کلمے پہ ایمان پہ استقامت دکھائی، ڈٹ گئے وہ۔ اب ذکر ہو رہا ہے دوسری جماعت کا جو اپنے کفر میں پکے تھے، کہ جنہوں نے گردنیں کٹا دی لیکن کلمہ نہیں پڑھے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، برابر ہے، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب، بہت سارے بڑے بڑے کافر تھے۔ ابو جہل جنگ بدر کے اندر مر رہا تھا، اسے کہا گیا کہ اب تو کلمہ پڑھ لے، وہ کہنے لگا پہلے محمد بن عبداللہ کا تھوڑا مخالف تھا، تھوڑا دشمن تھا، لیکن آج میں مر کے بھی زیادہ دشمن ہو کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہ اللہ کے علم کے اندر جو کافر ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوتن، پردہ ہے، وَلَهُمْ، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، کیسا عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک آپ کے پاس خط آ جائے، مہر لگی ہوئی ہو، تو بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ خط نہیں کھولا جاتا، کیوں؟ اب مہر لگ چکی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں پر خدا کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، اب جتنا بھی آپ ڈرائیں، دعوت دیں، ان کو کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ کس طرح؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کہ حق بات کو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر پردے آ چکے ہیں کہ سچی بات کو متوجہ ہو کر یہ سنتے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کے آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں کہ رائے حق کو یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جب یہ میرے قرآن کو نہیں مانتے، میرے پیغمبر کو ایک اعلان کو نہیں مانتے، اب ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ وہ کیسا انعام ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، پہلی جماعت کا بھی ذکر ہو گیا جو پکے مومن تھے، دوسری جماعت کا بھی ذکر ہو گیا کہ جو پکے کافر تھے، اب تیسری جماعت کا اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں جو پکے منافق تھے۔ منافق کہتے ہیں جو دوغلا ہو، جس کے دل میں بات اور ہو، زبان پہ بات اور ہو۔
وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے منافق تھے جو بعد میں مخلص مسلمان ہو گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مَن یقول آمنا جو زبان سے کہتے ہیں، مَن یقول جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ کے اوپر، وبالیوم الآخر قیامت کے دن پر، وما ہم حالانکہ نہیں ہیں بمؤمنین ایمان لانے والے۔ میرے پیغمبر یہ دل سے ایمان نہیں لائے، اوپر سے ایمان لائے۔ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، حالانکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے بھی نہیں سکتا۔ دھوکہ تو اسے دیا جاتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو کہ میرے پاس دھوکہ ہو جائے گا۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا ہمارے مکر و فریب کا، ہماری سازشوں کا، ہمارے منصوبوں کا۔ آگے وما یخدعون الا انفسہم ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما نہیں یخدعون دھوکہ دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو۔ دھوکہ بھی کس آئے؟ وما یشعرون کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وبال دھوکے کا، دو نمبری کا، بے ایمانگی کا ہم کے اوپر آوے گا۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا اور ان کی بیماری کو اللہ زیادہ کرتا رہتا ہے۔ کہ قرآن کی آیت آ گئی، ان کا نفاق اور بڑھ گیا۔ فزادہم اللہ مرضا ان بیمانگی کی بیماری کو اللہ اور بڑھاتا رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ کافروں کا ذکر آیا ادھر بھی عذاب، ان منافقوں کا ذکر آیا تو ان کے لیے بھی عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون کیوں عذاب اللہ دے گا؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی زبانیں بھی جھوٹی، ان کے دل بھی جھوٹے۔ جھوٹ کے تشریح کریں گے ہم، یوں سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو یہ کندھے والے یا رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں، یہ 3 کلومیٹر 3 میل آدمی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ان کے جھوٹ والی جو بات ہوتی ہے اس کی بدبو اتنا ہوتی ہے کہ فرشتے برداشت نہیں کر سکتے۔ بس آج اتنا سبق بہت ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کو بھی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا